بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم ہر آئے دن آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، مختلف جانوروں سے متعلق ان کی خصوصیات، ان کے فیودات، ان کے طبی فوائدے، ان کے نقصانات، اور آخر میں ان کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم جس مشہور و معروف جانور سے متعلق ویڈیو لے کے آئے، عمومی طور پہ یہ جنگلوں میں پایا جاتا ہے، مختلف سیر سپاٹوں کی جگہ پہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کی فضیلت کیا کیا ہے، تو آج ہم جس جانور سے متعلق ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، اس کو عربی میں الفیل کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو ہاتھی کہا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیات اور اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ فیل پوری نازل کی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو آج ہم فیل سے متعلق جانیں گے، ہاتھی کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور اس کے فیودات کیا کیا ہیں۔ تو کائنڈلی ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ الفیل اس سے مراد ایک مشہور و معروف جانور ہاتھی ہے۔ اس کی جمع افیال، فیول اور فیلتن کے لفظ اس کے لیے مستعمل ہے۔ فیل کے صاحب یعنی مہاوات کو فیال کہتے ہیں۔ سیبوے نے کہا کہ فیل کی جمع افیلتن جائز ہے، اور کیونکہ فیل کی اصل فیل تھی لیکن یا سے پہلے حرف کو ساکن کیا گیا۔ اس کی کنیت ابو الحرمان، ابو الغفل، ابو الکشوم اور ابو مظاہر کے الفاظ مستعمل ہیں۔ ہاتھی کا نام محمود الربیع الابرار میں فیل ہاتھی کی کنیت ابرہہ مرحوم ہے۔ ابرہہ بادشاہ ابو العباس کو کہا جاتا ہے۔ ہاتھی کا نام محمود بھی ہے، اور الفیلہ ہتری کی فیل اور زندھیر کی دو قسمیں ہیں۔ ہاتھی اپنی قیام گاہ کے علاوہ کسی اور جگہ جفتی نہیں کرتا، چاہے اس پہ شہوت کا غلبہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاتھی شہوت کی شدت کی وجہ سے بدخلق ہوتا ہے اور اونٹ کی طرح کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ شہوت کی شدت کی بنا پر اس کے سر پر برم آ جاتا ہے۔ جب ہاتھی شدت شہوت کی وجہ سے بدخلق ہوتا ہے تو ہاتھی بان ہاتھی کو چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ ہاتھی 5 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو جاتا ہے، اور اس کی شہوت کا زمانہ موسم ربیع ہے۔ ہاتھی کی مؤنث 2 سال میں حاملہ ہوتی ہے، اور جب ہتری حاملہ ہو جاتی ہے تو مذکر یعنی ہاتھی اس کے قریب نہیں جاتا اور نہ ہی اس کو چھوتا ہے اور نہ ہی اس کے نتھے یا کے ساتھ جفتی کرتا ہے۔ ہتری حاملہ ہونے کے 3 سال بعد بچہ جنتی ہے۔ عبداللطیف بغدادی نے کہا کہ ہتری 7 سال کی مدت میں حاملہ ہوتی ہے۔ ہاتھی صرف اور صرف اپنی مادہ یعنی ہتری کے ساتھ جفتی کرتا ہے۔ ہاتھی بہت غیرت مند جانور ہے، بس جب ہتری بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے تو نہر میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس وقت نہر میں رہتی ہے یہاں تک کہ بچہ جن لے۔ کیونکہ ہتری بیٹھ کر بچہ جننے کی استطاعت نہیں رکھتی، اس لیے پانی میں کھڑے ہو کر بچہ جنتی ہے۔ ہاتھی اس دوران نہر کے باہر اپنی مادہ اور بچے کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے ہاتھی اونٹ کی طرح کینہ رکھنے والا حیوان ہے، بسا اوقات ہاتھی کینہ کی بنا پر اپنی سائس یعنی مہاوات کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ ہند کا خیال ہے کہ ہاتھی کی زبان مقلوب الٹی ہوتی ہے، اور اگر اس کی زبان الٹی نہ ہو یعنی سیدھی ہوتی تو یہ گفتگو کرتا ہے جیسے انسان گفتگو کرتا ہے۔ ہاتھی کے 2 بڑے دانت بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات ہاتھی کے ان دانتوں کا وزن 5 من تک دیکھا گیا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ لچکدار ہڈیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اس سونڈ ہی اس کی ناک بھی ہے اور یہی اس کے ہاتھ بھی ہیں۔ اس سونڈ کے ذریعے ہاتھی کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرتا ہے، اور اسی سونڈ کے ذریعے لڑائی کرتا ہے، اور سونڈ کے ذریعے چیختا ہے، لیکن اس کی چیخ اس کے جسم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی چیخ بچوں کی چیخ کی طرح ہوتی ہے۔ ہاتھی کی سونڈ بہت طاقتور ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہاتھی درختوں کے پتے توڑ کر اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے بہت جلد تعلیم قبول کر لیتا ہے۔ ہاتھی اپنی مہاوات کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہاتھی کی خصلت یہ بھی ہے کہ ہاتھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، اور غصے کی وجہ سے ایک ہاتھی دوسرے ہاتھی کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ اہل ہند ہاتھی کے خصائص سونڈ، عجیب چال، کان، آنکھ کی بنا پر اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہاتھی کی چال بہت دھیمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہاتھی بسا اوقات انسان کے قریب سے گزر جاتا ہے لیکن اس کے چلنے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔
हाथी के पाँव बहुत गद्दीदार होते हैं, इसकी उम्र बहुत तवील होती है। अरस्तु ने एक आयत बयान की कि हाथी की उम्र 400 साल तक होती है, और इसका मुशाहिदा यूँ कि अरस्तु एक हाथी देखा जिस पर एक मखसूस इंसान था। तहकीक के मालूम हुआ कि इसकी हाथी की उम्र 400 साल है। हाथी और बिल्ली के दरमियान फितरी तौर पर दुश्मनी होती है, यहाँ तक कि अगर हाथी बिल्ली को देख ले तो फ़रार हो जाता है, जैसे दरिंदे सफ़ेद मुर्ग को देखकर फ़रार होते हैं। जैसे कहा जाता है कि बिच्छू किसी छिपकली को देख ले तो इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। हथनी की फ़र्श शर्मगाह इसकी बगल के नीचे होती है, बस जुफ्ती का वक्त होता है तो ये अपनी बगल को बुलंद करती है, यहाँ तक कि हाथी इस पर काबू पा लेता है। बस पाक है वो ज़ात जो किसी चीज़ यानी अमर से आजिज़ नहीं है। एक किस्सा भी है कि बाद सयाहों ने बहरी सफ़र के लिए कश्ती पर सवार हुए, तेज़ हवा चली, कश्ती बेकाबू हो गई तो कश्ती वालों ने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करी और नज़रें मांगी, अगर हमें अल्लाह ताला निजात दे दे तो हम फ़लाह काम करेंगे। कश्ती वालों ने अब्दुल्ला से असरार किया कि वो भी कोई नज़र मारे। अबू अब्दुल्ला कहते, लोगों के इसरार पर अल्लाह ताला की तरफ से मेरी ज़बान पे ये कलिमात जारी हो गए कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे खलासी दी तो मैं हाथी का गोश्त नहीं खाऊंगा। अब्दुल्ला कहते, कश्ती टूट गई, लेकिन मुझे और मेरे कुछ साथियों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत ख़ास से हलाकत से बचा दिया और समंदर की लहरों ने हमें साहिल पर फेंक दिया। बस हम साहिल पर कई दिन तक ठहरे रहे, लेकिन हमारे खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। बस एक छोटा हाथी का बच्चा कहीं से साहिल पर आया, मेरे साथी ने इसको ज़बह किया, इसका गोश्त खाया। मैंने अपनी ज़िंदगी की नज़र की वजह से हाथी का गोश्त नहीं खाया। अब्दुल्ला कहते, जब मेरे साथी सो गए तो हाथी के बच्चे की माँ इसके निशानात कदम देखते हुए हमारे करीब आ गई। बस हथनी ने मेरे साथियों का मुंह सूंघा और सूंघने के बाद हर एक को अपने पाँव से रौंद कर हलाक कर दिया। हथनी ने मेरे तमाम साथियों को कत्ल कर दिया और मेरी तरफ आई। बस जब उसने मेरे मुंह की गोश्त की खुशबू ना पाई तो उसने इशारा किया कि मैं उसकी पीठ पर सवार हो जाऊँ। बस मैं उसकी पीठ पे सवार हो गया। बस वो हाथनी मुझे लेकर इस कदर तेज़ दौड़ी कि मैंने कभी हाथों को इतनी तेज़ दौड़ते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि वो हाथनी मुझे इस दिन और फिर रात अपनी पीठ पर सवार किए हुए दौड़ाती रही। फिर सुबह हुई तो उसने मुझे ऐसी अपनी जगह से उतरने का इशारा किया जहाँ लोग शतकारी में मशहूर थे। बस उसकी पीठ से उतर गया। लोगों ने मुझे देखा, इतनी मुझसे क्या बात है। मैंने उनको सारा किस्सा सुनाया। हथनी ने जो मुसाफत आधी रात और एक दिन में तय की, वो साहिल यहाँ से 8 दिन की मुसाफत है। यहाँ तक कि हथनी दोबारा आबली हुई, फिर उसकी घर की तरफ लौट गया। तो हाथी से मुताल्लिक़ और भी कहीं वाक़यात हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ़ायदा, अगर किसी आदमी को यानी हाकिम बादशाह वगैरह से भी शर का ख़तरा हो तो वो आदमी किसी हाकिम वगैरह के पास जाने से क़बल ये कलिमात काफ़ा या आइन साद हामिम आइन से क़ाफ़ पढ़े। इन कलिमात के 10 हरूफ इसके शुमार करे कि दाएँ हाथ के अंगूठे से शुरू करे और बाएँ हाथ के अंगूठे पर ख़त्म करे। इसके बाद अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बंद कर ले और अपने दिल में सूरह फ़ील पढ़े। बस वो जब तरमीम पर पहुँचे तो 10 मरतबा पढ़े। हर मरतबा अपने हाथ की एक उंगली खोलता जाए तो इंशाअल्लाह हाकिम वगैरह के शर से वो शख्स महफूज रहेगा। मशहूर कौल है कि हाथी का गोश्त हराम है। हाथी के गोश्त की हुर्मत की इल्लत ये बयान की गई है कि ज़ुनाब वाले जानवरों यानी लड़ने और कत्ल करने वाले जानवरों में से है, इसलिए इसका गोश्त हराम है। लेकिन इसके बरक्स एक शाज़ कौल भी है जिसे राफ़े ने नकल किया है। हाथी की ख़रीद फ़रोख्त जायज़ है, इस पर सवारी की जाती है, इस पर सवार होकर लड़ाई यानी जंग की जाती है, इसलिए और भी नफ़ा बख्श काम किए जाते हैं। खवास, जो आदमी हाथी के कान का मैल पी ले तो वो 7 दिन तक हालत नींद में यानी सोता रहेगा। अगर हाथी के पित्ते को बर्स का मरीज़ 3 दिन तक बतौर सुरमा इस्तेमाल करे तो वो शिफायाब होगा। हाथी की हड्डी को मिर्गी वाले बच्चे के गले में डाल दिया जाए तो बच्चे का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर हाथी का दांत किसी दरख्त पर लटका दिया जाए तो वो दरख्त इस साल फल नहीं देगा। अगर हाथी के दांत की धोनी किसी दरख्त या किसी खेती के पास दीजिए तो वहाँ खेती को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े नहीं आएंगे। अगर हाथी के दांत की धोनी किसी ऐसे घर में दी जाए जहाँ पिस्सू हो तो तमाम पिस्सू मर जाएंगे। हाथी के दांत का टुकड़ा शहद और पानी में मिलाकर पी ले तो उसकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा में इजाफ़ा होगा। कोई बाँझ औरत हाथी के दांत का टुकड़ा 2 दिरहम की मिक़दार शहद में मिलाकर 7 दिन तक पीकर जिमा करे तो अल्लाह ताला के हुक्म से हाथी हामिला हो जाएगी। अगर हाथी की जिल्द यानी खाल का एक टुकड़ा बुखार का मरीज़ अपने गले में डाल दे तो उसका बुखार ख़त्म हो जाएगा। अगर हाथी की रीढ़ को जलाने के बाद बारीक पीस ले जाए, इसको शहद में मिलाकर किसी ऐसे शख्स की पलकों पर इसका लेप कीजिए जिसकी पलकें झड़ती हो तो उसके पलकों के बाल दोबारा निकल आएंगे।
اگر کوئی عورت لاعلمی میں ہاتھی کا پیشاب پی لے پھر اس کے بعد جماع کر لے تو وہ حاملہ نہیں ہوگی۔ اگر ہاتھی کی لید کسی عورت کے گلے میں لٹکا دی جائے، جب تک یہ لید اس کے گلے میں لٹکی رہے گی وہ حاملہ نہیں ہوگی۔ ہاتھی کی جلد کا دھواں بواسیر کی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ تعبیر کیا ہے خواب میں دیکھنے کی ہاتھی کو؟ ہاتھی کو خواب میں دیکھنا ایسے عجمی بادشاہ پر دلالت کرتا ہے جو باروب ہو لیکن کم عقل ہو، وہ جنگی امور کا جاننے والا ہو، نیز وہ خواہ کے کاموں میں ملوث ہوتا ہو۔ ہاتھی کو خواب میں دیکھنا صالح قوم پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا جو شخص خواب میں ہاتھی کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اسے شدید مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن پھر اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ نصرانی کہتے ہیں کہ جو شخص خواب میں ہاتھی کو دیکھے اور اس پر سوار نہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا یا اس کے مال میں خسارہ ہوگا۔ جو شخص خواب میں شہر میں مردہ ہاتھی دیکھے تو اس کی تعبیر ہوگی بادشاہ کا کوئی خاص آدمی مرے گا یا اس کی تعبیر ہوگی خواب دیکھنے والا قتل ہو جائے گا۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے ہاتھی کو قتل کر دیا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی خواب دیکھنے والا کسی عجمی شخص پر غلبہ پائے گا۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اسے ہاتھی نے اپنی پشت سے پھینک دیا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی خواب دیکھنے والا آدمی مر جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں ہاتھی کو کسی ایسے علاقے میں دیکھے جہاں ہاتھی نہیں پایا جاتا اس کی تعبیر فطرے سے دی جائے گی۔ اتری کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر گائے کی قحط سالی سے دی جاتی ہے۔ خواب میں ہاتھی کو کسی ایسے شہر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھنا جس میں طاعون کی بیماری پھیلی ہے تو اس کی تعبیر ہوگی شہر سے طاعون کی وبا ختم ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں ہاتھی پر کسی ایسے شہر میں سوار ہو جس میں بحیرہ چھوٹا سمندر ہے تو اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے شخص کا کشتی پہ سوار ہونا ہوگا۔ تو یہ مختلف مفسرین کی سے مختلف رائے تھی۔ ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔